باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خلیل اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یہ نوازش عنایت غم دو جہاں سے چھڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں پھر ہم کہیں کہ آج حضور نے ہم کہیں کہ آج حضور نے ہمرا سویا باغ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ احسان جس نے ہمیں ایک بار پھر مرکز و مدرسہ انوار وجدانی چوراہی رسی مال میں جناب افسر کی زیر نگرانی چلنے والے اس عشق رسول کے حامل قرآن و سنت کے حامل تجوید و قرآت کے حامل جامعہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا میرے برادر اکبر جو ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہوتے ہیں مسند صدارت پر جلوہ فراز ہیں میری مراد صاحبزادہ محمد ندیم خالق رضا نقشبندی صاحب جید امیدہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کے جلوہ فرما ہے میری جماعت کے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ پورا گلدستہ یہاں پر سجا ہے اور میں قبلہ حافظ صاحب کو اپنے برادر عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی آواز بھی اور سر ندیم صاحب کی سلامہ جن کی آواز پر الحمدللہ بغیر کسی پس و پیش کے الحمدللہ جہاں پر آواز دی جاتی ہے الحمدللہ یہ دیوانے رسول اکٹھے ہو کے اپنی مدرکن آوازوں اور اپنی محبت برے لے میں اور اندازوں میں الحمدللہ ذکر رسول سنانے کے لیے جوق در جوق پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں حق سن کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما
گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، سخی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ برم۔ غوث اعظم بمانی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ آج کی اس مبارک مجلس کا تعلق جہاں پر ماہانہ 11ویں شریف ذکر و فکر سے ہے، وہیں پہ سالانہ والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ رحمہ کی ایصال ثواب کی محفل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اماں جی کے درجات جنتی رفیع فرما کے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے مزید خوش فرما کے ہمارے بھائی کے حق میں اور دیگر اس پورے خاندان کے حق میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آمین۔ اللہ نے پاک و لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ۔ اپنا حق بیان فرمایا، اپنے پیارے محبوب کا حق بیان فرمایا۔ کائنات میں محبوب کے بعد بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں اور آپ لوگ دوسرے محلے، دوسری گلی، دوسرے شہر اور دوسرے صوبے سے لے کے دوسرے ملکوں تک سفر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سفر کر کے جایا جاتا ہے، خرچ کر کے جایا جاتا ہے، اور ان کے پاس جا کے ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں، ان کے پاس جا کے منتیں اور سماجتیں کی جاتی ہیں، ان کے پاس جا کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے کہنے دو، وہ سارے کے سارے جن کی طرف میں اور آپ سفر کرتے ہیں، اگر تو وہ زمانہ ساز، رنگ کے ساتھ رنگ بدلنے والے، دور کے ساتھ اپنا مزاج بدلنے والے اور ہوا کا رخ دے کے سر چلنے والے ہیں، تو پھر تو یہ ایک ایک قدم جو ہے تمہارا مکروہ ہے، اور ممکن ہے اگر وہ حرکات کبھی اور شریعت مصطفیٰ کی حدیں توڑنے والے بدبخت ہیں، پھر ایک ایک قدم حرام ہے۔ اور اگر وہ واقعی فقیر ہو، واقعی اللہ کا ولی ہو، اس کی طرف بھی سفر کرنا تب تک افیکٹیبل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیری چار دیواری کے اندر موجود تیرے بوڑھے والدین تجھ پہ خوش نہ ہو جائیں۔ کہنے دو مجھے، اس بات کو بوانگِ دہل کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس والدین چار دیواری کے اندر بھی بلاتے رہتے ہیں، موسم کے مطابق کپڑے اور جوتے لا کے دینے والا ان کو کوئی نظر نہیں آتا، ان کی طبیعت خراب ہو تو دوائی لانے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور پیروں فقیروں کے پاس جا کے نذرانے دینے والے، اور گھر کے اندر برائلر مرغی نہ کھا سکے پیروں کو جا کے بکرے چڑھانے والے، اسی معاشرے کے اندر اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی جاہل موجود ہیں۔ میں قربان جاؤں اس پیر کے جس نے اپنے مرید کی یوں تربیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کی پہلے پتر خدمت کر دی ہے، اس کے بعد نکل کے میرے دروازے پہ۔ ہمارے حافظ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ ہمارے حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جس نے گھر سے فیض لیا ہے، پھر در مرشد سے فیض لیا ہے۔ الحمدللہ ان کی والدہ ماجدہ وہ والدہ تھیں۔ اور پھر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اپنی بات میں انسان ندیم توجہ چاہوں گا، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی نے باغ دیکھنا ہے کہ باغ کیسا ہے، اس کا مالی، اس کی خدمت گزاری کرنے والا کیسا ہے، تو وہ اس باغ کے مالی کو نہ دیکھے، جا کے اس کے باغ کو دیکھے۔ اگر باغ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے تو اندازہ کر لے مالی بھی اچھا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے شاگرد کیسے ہیں، شاگرد کیسے ہیں، شاگردوں کو نہ دیکھے، شاگردوں کو نہ دیکھے شاگرد کیسے ہیں۔ استاد کی قابلیت کو دیکھنا ہے تو استاد کو نہ دیکھے، ان شاگردوں کو دیکھے وہ کتنے قابل ہیں، وہ کتنے ادب والے ہیں۔ آج اس مدرسے کے الحمدللہ طلباء کا ادب و آداب، صرف طلباء کا، وہ جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہیں، جن کو گھر سے وہ ادب آداب نہیں ملا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر پڑھانے والا ایک عرصے سے میں خادم دین ہوں، وہ ادب گھروں سے نہیں ملا جو ہمارے حافظ صاحب نے اس مدرسے کی چھوٹی ساری اراضی پہ بٹھا کے ان بچوں کو ادب سکھایا۔ اور انہوں نے، آپ نے دیکھنا ہے کہ والدین کی وہ محنت و کاوش جو اولاد کے لیے حق تھا ادا ہوا ہے کہ نہیں، تو والدین کو نہ دیکھو، دیکھو ان کی اولاد کیسی ہے۔ تو میں اس جانے والی ماں کی عظمت کو سلیوٹ نہ کروں جس نے ایسے حافظ صاحب کی پرورش کی۔
اور ان کے برادران کی وہ پرورش کی کہ آج ہر بھائی رزق حلال کی جگہ پہ کھڑا رزق حلال کما رہا ہے. اور جس نے ہمارے بزرگوں کی صورت میں ان کی زبان پہ ایک شکوہ کبھی میں نے نہیں سنا. خدا کی عزت کی قسم ہے شوہر کے ساتھ رہی ہے تو مثالی بیوی بن کے, اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے تو مثالی ماں بن کے, دنیا میں وقت گزار کے. خدا کی قسم ایک بڑا سال ثواب کا ایک پرچہ اس وقت موجود تھا جب ان کے 10ویں 40ویں کی محفل تھی. اس وقت لوگ رشک کر رہے تھے. یہ بھی عام سی سادی مائی ہے جو دنیا سے گئی ہے, اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ورد وظیفے اور درجنوں کے حساب سے قرآن پاک پڑھے ہوئے موجود ہیں. بالکل ایسا ہی کرونا ڈرامہ کے دور میں جب کہ سخت پابندی تھی, اللہ اکبر, اور بڑی چوڑی لمبی کوئی واقفیت بھی استعمال نہیں کی. ماں باپ کی دعا پیچھے تھی اور شیخ کمل کی نگاہ. الحمدللہ ایسی محفل ہوئی کہ فقید المثال سر بھی اس چیز کے ڈال ہیں اور اس بات کے جو ہے نا وہ اپنا گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں انہی الفاظ پہ دعا کروں گا کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھنے اور ماں باپ کی عظمت کے گن پہلے گانے, ان کی پہلے خدمت کرنے, ان کے پیچھے پہلے دوڑ کے ان کی خدمت گزاری کرنے, اور پھر ان کی دعا لے کے مرشد کے در پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے سنے پہ عمل عطا فرما کے ان کی والدہ ماجدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے برزخی درجات مزید بلند فرمائے. یقینی طور پہ یہ وہ وقفہ ہوتا ہے اور یہ وہ کھلا ہوتا ہے جو زندگی بھر پورا نہیں ہوتا. جن کی زندگی کے ساتھی تھے ان کو پوچھو کہ آپ کے ساتھ, آپ کے دل کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. وہ جن کو دعائیں ملتی تھی گھر سے, گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے, اور جب تک جا کے پیغام نہیں آ جاتا تھا کہ مجھ میں خیر سے پہنچ گیا ہوں, تب تک سانس کی چین سے ماں نہیں لیتی تھی. ان بچوں سے پوچھو کہ اس ماں کے جانے سے خلاف کیسا پیدا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری ماں کو, سر ندیم صاحب کی بھی, بندہ ناچیز کی بھی, اور قبلہ حافظ صاحب کی بھی, اللہ تعالی جمیع یا رسول اللہ کہنے والوں کی پرورش کر کے جانے والی ماں کو اللہ درجات رفیع عطا فرمائے. آمین یا زندہ صحبت واقعی وما علیہ الا البلاغ.